سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ کردار ہے تو فاطمہ بنت اسد کا. علی نے تعارف کرایا فاطمہ بنت اسد کے نام سے. تو زہرا بھی یہاں کہاں رکتی؟ زہرا کی آواز ہے انا بنت خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کی دختر ہوں کہ جو فضائل میں کبریٰ. اب جہاں پر مفاخرہ شروع ہوتا ہے، دو لوگوں میں بات ہو تو مکالمہ، اور جب اس بات کا موضوع اپنے اپنے فضائل بتانا ہو، فخر کرنا ہو، تو مفاخرہ ہو جاتا ہے. اب بس سنتے جائیے گا کہ دونوں جانب سے آ کیا کہہ رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان. اب جو دو بحر ہے نا، میں بتاتا ہوں کہ بینہما برزخ لا یبغیان. اب ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ ذات رسول اللہ ہے کہ جو دیکھ رہی ہے کہ ادھر سے بحر ولایت کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے بحر طہارت کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے بحر حکمت کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے بحر عصمت کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے وصایت کا بحر کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے عصمت کا بحر کچھ کہہ رہا ہے. اب یہ سنتے چلے جائیے گا. علی کی آواز انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں. واہ واہ، ان الصفا والمروہ کان من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. علی کہہ رہے ہیں میں صفا کا بیٹا ہوں. اب زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَنَا بِنْتُ سِدْرَةُ الْمُنْتَہَا، واہ 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 واہ، منتہا کی بیٹی ہوں. واہ واہ. جانتے ہیں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آپ کے پاس جو ہمارے دیسی مولویوں نے ترجمہ کیا کہ جناب عرش کی آخری حد پہ ایک بیری کا درخت ہے. واقعی ویسے سدرا کہتے ہیں بیری کو، تو اس درخت سے آگے کچھ نہیں، تو اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا بیری کا درخت. لیکن قبلہ ناصر عباس شہید اس موقع پر ایک مثال دیتے تھے کہ اگر آپ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہو اور ایک بندہ کہے کہ 7 اپ آ رہی ہے اور مولوی سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، تو مولوی کہے گا میرے لیے بوتل آ رہی ہے. لیکن جب آپ کسی محکمے کے بندے سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ریلوے کی زبان میں 7 اپ کہتے ہیں تیز گام ٹرین کو. واہ 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 واہ. اس سے پوچھو جو ٹیکنیکل لینگویج جانتا ہے. اب جب پوچھا گیا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ معصوم نے بتایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. واہ 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 پتا کرو کون تھا جو نالین سمیت اس سے بھی آگے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں میں زہرا. علی کی آواز آئی انا فخر الورا، اور میں وہ ہوں کہ جس پہ عرش والے فخر کرتے ہیں. علی نے یہ بات کر دی. اب مصطفیٰ کی بیٹی نے باپ کے سامنے کیا مان سے بات کی. انا بنت من دنا فرض اللہ وکان قاب قوسین او ادنا. آپ بات کرتے ہیں کہ آپ پر صرف آسمان پر فخر کیا جاتا ہے. میں وہ فاطمہ ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کو نہ صرف عرش پر بلایا گیا بلکہ عرش والوں نے اس کا استقبال کیا، اور عرش پر گئے تو ایسے گئے کہ 2 کمانوں اور 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. واہ 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 واہ. اب یہاں پر میں ایک حاشیہ لگاتا چلو بہت اختصار کے ساتھ. 2 کمانوں کا فاصلہ، اور علماء نے کہہ دیا کہ ذات فرد اور ذات توحید پہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. میرا بھائی 2 کمانوں کا فاصلہ فرض کریں اتنا، ٹھیک ہے؟ ادھر آپ نے کہا ذات رسالت اور ادھر آپ نے کہہ دیا ذات. توحید. اگر ادھر ذات توحید ہے، کیا ذات توحید ادھر نہیں؟ بے شک ہے. اگر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو یہ درمیان کی کمان میں نہیں. اگر آپ کہیں کہ درمیان کی کمان میں نہیں، اس کا مطلب آپ نے اللہ کے لیے جگہ مخصوص کر دی، اور جو جگہ میں مخصوص ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. بے شک. پھر کس سے 2 کمانوں کا فاصلہ تھا؟ آئے سورہ مبارک اسراء کی پہلی آیت پڑھے. اللہ کہتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے عبد کو مسجد اقصی تک سفر کرایا مسجد حرام سے. کیوں؟ تاکہ اسے اپنے ارد گرد کی نشانیاں دکھائے. نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کا سفر ہوا تھا. انہیں نشانیوں کا ذکر آتا ہے سورہ مبارکہ نجم میں، جہاں پر یہ بات ہے فقال قاب قوسین او ادنی. قاب قوسین 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا. اس سے 2 سے 3 آیتیں آگے جائیں. اب اللہ سوال کرتا ہے اے میرے حبیب کفار سے پوچھیں کیا وہاں پر لات تھا یا کیا وہاں پر منات تھا؟ اگلی آیت پڑھوں. یا کیا وہاں پر عزا تھا کہ جو ان 2 کے ساتھ تیسرا تھا؟ تینوں نہیں تھے، تینوں ہی نہیں تھے. تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا تھا. واہ 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 واہ. وہ تھا، آواز آئی، وہ تھا کہ جو آیت اللہ الکبریٰ ہے. واہ 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 واہ. اللہ نہیں کہہ رہا وہاں پر میں تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے آیت کبریٰ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک اور حاشیہ لگاؤں.
बुतों का जिक्र क्यों किया? बुतों का जिक्र, कुरैश के बुतों का। अब जिस बंदे को कुरैश के बुत समझता ना है, जो उन पत्थरों की बुतों की बात नहीं होती। दुआए सनम ये कुरैश में आके देखें, वाह, वाह। कह रहे हैं खुदाया कुरैश के दोनों बुतों पे लानत। वाह वाह वाह, बेशुमार लानत, बेशुमार। ये मफाहीम है, बहरहाल हर मुकाम पे लगता जाएगा। जब सैयदा ने ये बात की, अब मौलाई ने बात की अना वलदुल मुहसिनात, और मैं नेक माओं का बेटा हूँ। और ज़हरा की आवाज़ है यारी अना बिन्तु सालिहात वल मोमिनात, साले औरतों की बेटी हूँ और मोमिन औरतों की बेटी हूँ। अली की आवाज़ है अच्छा खादमी जिब्राइल, और जिब्राइल मेरा खादिम है। वाह वाह अली वाह ने ये बात कर दी। फिर ज़हरा ने बात की, अली आपने एक जिब्रील की बात की, वाना खादमनी फिस समाए राहील, और मैं वो हूँ कि जिसकी तरफ से राहील खुतबा निकाह पढ़ता है। वाह वाह वाह। खदमत नहीं मलाइका तो जाइलुन बादत झील, और मैं वो फातिमा हूँ कि जिसकी खिदमत के लिए मलाइका के लश्करों के बाद लश्कर जमीन पे आते हैं। वाह 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 वाह। अली की आवाज़ अना वलिदतुल फिल महलिल बाइदिल मुर्तज़ा, और मैं उस घर में पैदा हुआ कि जिसके फजाइल का कोई शुमार ही नहीं कर सकता। बेशक। और ज़हरा की आवाज़ है वो अना ज़व्वजतु फिर रफ़ील आला, आए अली आप वो हैं कि जिसके पे जाए मैदाइश पर कोई मकाम का कोई फजाइल का अहाता नहीं कर सकता, और मैं वो हूँ कि जिसके निकाह में आप आए कि जिसकी जाए पैदाइश के फजाइल का अहाता कोई नहीं। वाह 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 वाह। और मैं यही एक बात यहाँ पर अखलाकियात के हवाले से करता चलूँ कि आप बाप हैं तो बेटी के रिश्ते का, आप भाई हैं तो बहन के रिश्ते का, आप शौहर हैं तो जोजा के रिश्ते का, और आप बेटे हैं तो माँ के रिश्ते के मान का एहतराम किया कीजिए। हमारे घरों की पर्दादारों को हम पे बहुत मान होता है। यहाँ पर भी देखिए जो ज़हरा आयतुल्लाहिल कुबरा है, कभी बाप के रिश्ते पे मान कर रही है, कभी शौहर के रिश्ते पे मान कर रही है। बेशक। अगर ज़हरा के हकीकी खुदाम है तो अपने घरों में जो मस्तूरात बैठी हैं उनके मान का ख्याल रखिएगा। अब ज़हरा ने बात की, उसके बाद अली की आवाज़ अना हामिलुल लवा, मैं क़यामत के दिन लाल हम को उठाने वाला हूँ, उसका साया करने वाला हूँ। और बीबी की आवाज़। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, अली ने कहा था वलदुल मुहसिनात, ज़हरा ने कहा सालिहात वल मोमिनात, अली ने कहा खादिमी जिब्राइल, ज़हरा ने कहा मल मलाइका तू जाइलुन बादत झील, अली ने कहा बैदुल मुर्तज़ा, ज़हरा ने कहा फिर रफ़ील आला। देख रहे हैं कैसे खावन और जोजा काफी है, मिला मिला के फजाइल पे। वाह वाह वाह। इसलिए तो मैं अभी पढ़ता। अब अली ने कहा ना अना हामिलुल लवा, लवा ज़हरा की आवाज़ अना बिन्तु मिन औरजा बही इलस समा, और मैं उसकी बेटी हूँ कि जिसे आसमानों पे बुलंद किया गया। वाह वाह वाह। अली की आवाज़ अना इब्नु सालिहल मुमिनीन, मैं उस अबू तालिब का बेटा हूँ कि जो मोमिनीन में सबसे ज्यादा सालिह है। वाह 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 और वाह। अली की आवाज़ आई ना सालिहुल मोमिनीन, ज़हरा ने कहा आय अली आपने कहा सालिहुल मोमिनीन, मैं कहती हूँ अना बिन्तु खातमुन नबिय्यीन, वाह वाह उसकी वाह। बेटी हूँ जो खातमुन नबिय्यीन है। ज़हरा की आवाज़ आई, अब अली ने कहा अना ज़ारिबु अला तंज़ील, और मैं कुरान की तंजील पर ज़रबे लगाने वाला हूँ, कुरान की तंजील पर जंग कर रहा हूँ। थक तो नहीं रहे ना? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। जो नहीं थक रहा है सलावत पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दो चीज़ें हैं कुरान में, एक तंजील यानी कि कुरान नाजिल हुआ, और एक है तावील यानी कि कुरान की आयत के मफाहीम क्या है। और इसी टैकर में एक हदीस सुन लीजिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि ऐ अहले अरब, तुम जिस तरह अहले अजम से कुरान की तंजील पे जंग करो, उस तरह अहले अजम से फारस वाले तुम पे कुरान की तावील में जंग करें। और यहाँ पे एक बात जो इसी मकाम पे रसूल अल्लाह ने अली को मुखातिब करके कही, आए अली काफिरों से कुरान की तंजील पे जंग मैंने की, और मुनाफिकों से कुरान की तावील पे जंग तुम करोगे। बेशक बेशक। अली ने कह दिया क्या ना ज़ारिब हूँ अला तंजील, मैं कुरान की तंजील पे जंग करने वाला हूँ। और ज़हरा की आवाज़ आई वह अना साहिबतुत तावील, और मैं वो हूँ कि जो कुरान की तावील का इल्म रखती। बेशक बेशक। अब जहाँ पर अली की आवाज़ आई अना शजरतुत तखरुजु मिन तूर सीना, या अली मुझे हिम्मत है मैं इसका तर्जुमा कर सकूँ। अली कहते हैं आए ज़हरा आपके तमाम फ़ज़ाइल अपनी जगह, जानती हैं आप किससे मुखातिब है? मैं वो अली हूँ, मैं वो नूर हूँ जो उस शजर से खारिज होता था जो तूरे सीना पे मूसा से कहा। वाह 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 वाह। मैं वो नूर हूँ जो तूरे सीना पे कलाम करता था,
میں وہ لسان اللہ ہوں کہ جو موسیٰ کو کہتی تھی موسیٰ وادی طویٰ مقدس میں آ کے بھی خوف کرتے ہو, تمہیں اندازہ نہیں تم مشکل کشا کی حفاظت کے حصار میں. واہ 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 میں واہ. وہ ہوں کہ جو طور سینا کا شجر تھا. اب بات شجر کی آئی, اب زہرا بھی دلیل شجر سے متعلق ہی دے گی. زہرا فرماتی ہے وَعَنَا الشَّجَرَةَ الَّتِي تُخْرِجُ كُلَّهَا عَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ, اور شجر تمام کہ جس سے ایسے ایسے خارج ہوئے, ایک اگنے والے پھل کا نام حسن. واہ 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 واہ. مرج البحرین سے شروع ہوا تھا, یخرجو من اللؤلؤ والمرجان تک لے گئی, آج بھی مجھے کچھ بھی پڑھنا نہیں پڑا. اور پھر اب علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے زہرا, وَأَنَا الْمَثَانِ وَقُرْآنِ الْحَكِيمِ, اور میں مثانی ہوں. مثانی کا مطلب سبب من المثانی سے متعلق ہے. سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی, اس کی 7 آیات ہیں, اور 2 دفعہ نازل ہوئی مکہ میں بھی اور مدینہ میں. اور قرآن میں آیا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو سبب من المثانی دی اور قرآن حکیم دیا. اگر مجھے یہاں پر آپ 2 منٹ دیجئے تو میں یہاں پر منتہی الاعمال سے بتاتا چلوں گا کہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہ جو 7 کا مطلب ہے نا, ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت. 7 کا مطلب ایک تو سادہ سا ہے کہ الحمد کی 7 آئی, لیکن ایک مطلب اور بھی ہے. عرض کروں, گنتے جائیے میرے ساتھ. پہلے معصوم کا نام مولا کائنات محمد, دوسرا علی, تیسرا فاطمہ, چوتھا, پانچواں, چھٹا علی زین العابدین علی, نام ریپیٹ ہے. 7واں محمد باقر ریپیٹ ہے. 8واں جعفر صادق, نیا نام آیا. اب 6 نام ہو گئے. حسین کے بعد جعفر, اس کے بعد آیا موسیٰ, 7 نام ہو گئے. اس کے بعد علی ریپیٹ ہے. اس کے بعد پھر محمد تقی ریپیٹ ہے. اس کے بعد پھر علی نقی علی ریپیٹ ہے. اس کے بعد حسن عسکری حسن ریپیٹ ہے. اس کے بعد محمد ریپیٹ ہے. صلوات پڑھ دیں امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبب من المثانی 7 ہے جو ریپیٹ ہوتے ہیں. اے رسول ہم نے آپ کو 7 دیے جو ریپیٹ ہو کے 14 ہو جاتے ہیں, واہ 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 اور ان کے ساتھ قرآن دیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ اب سبحان یہاں اللہ. پر علی فرماتے ہیں نام سبب من المثانی و قرآن الحکیم, اور زہرا فرماتے ہیں پھر قرآن الحکیم, اور زہرا کہہ رہی ہے وَأَنَا الْبِنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْكَرِيمِ, واہ 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 واہ. اور میں محمد کریم پیغمبر کی بیٹی. اور اب علی فرماتے ہیں انا النبو العظیم, اور میں وہ عظیم خبر ہوں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, اے رسول لوگ آپ سے اس بات پہ الجھتے ہیں کس پہ, ایک عظیم خبر پہ کہ جو قیامت کے نزدیک نمودار ہوگی. علی فرماتے ہیں وہ عظیم خبر بھی میں ہوں, اور دابت العرض بھی میں ہوں, اور جو زمین سے نکلے گا اور زمین اس کو اپنے تمام تر حالات کو بیان کرے گی. وقال الانسان, اور ایک انسان کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہو گیا, اور زمین اس دن ایوم آئے تحدث اخبارہا, اور زمین اس دن اپنے تمام تر اخبار, اپنی تمام تر خبریں علی کے سامنے بیان کرے گی. آئے علی کے تیرے دیے ہوئے حق مہر پہ یہ منکرین و منافقین کیا کیا کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں انا النبو العظیم, اور زہرا کی آواز آتی ہے انا البنت الصادق الامین. واہ 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 واہ. آپ خود عظیم خبر ہے, اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کی بتائی ہوئی خبروں کو کفار بھی یہ کہہ کے مانتے تھے کہ اے محمد آپ تو صادق ہیں. واہ 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 واہ. اور علی فرماتے ہیں انا الحبل المتین, میں وہ رسی ہوں کہ جس کو تھامے گا جو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور زہرا فرماتے ہیں وہ انا البنت خیر الخلق الاجمعین, اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کی اخلاق, جس کا خلق ہونا تمام تر کائنات کی تخلیق تمہاری ہے. اور پھر زہرا کے بعد علی فرماتے ہیں انا لائث الغروب, لائث کہتے ہیں عربی میں شیر کو, اور میں وہ شیر ہوں کہ جو جنگوں میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے. انا لائث الغروب, اور زہرا اس کے جواب میں کیا فرماتی ہے وہ انا ما یغفر اللہ بالذنوب, اور میں وہ زہرا ہوں کہ جس کے صدقے اللہ مخلوق کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. واہ 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 واہ. فاطمہ, نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کا مصدر ہے فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ کا مطلب ہے اس نے کاٹا, اور کاٹنے والی کا نام ہوگا زہرا. جانتے ہیں کہ زہرا نے کیا کیا, کس کس چیز سے جدا کیا, کس کس چیز سے کاٹ کے رکھ دیا. زہرا نے نجاست سے طہارت کو کاٹ کے رکھ دیا, زہرا نے گمراہی سے ہدایت کو کاٹ کے رکھ دیا. اور تیسرا فکر کہوں, زہرا نے منافقت سے صحابیت کو کاٹ کے رکھ دیا. واہ 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 واہ. خطبہ دوں گی اور صحابیت کے منافقت کے چہرے میں پڑی صحابیت کی نقاب کو ایسا نوچ کے پھینکوں گی کہ قیامت کے دن تک 1400 سال بعد سے ہی
2020 میں حنیف قریشی جیسا بندہ منبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ جس نے زہرا کو خطا کار کہا وہ دجالی اہل سنت سے بھی خارج ہے. واہ 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 واہ. یہ ہے زہرا کے حق کی طاقت. 1400 برس بعد ان کے منبر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے خارج ہے تو زہرا کو خطا پسند ہے. اور پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آج اتنا مان گئے ہو نا کہ زہرا خطا نہیں کر سکی. حوصلہ رکھو, کل یہ بھی مانو گے کہ جو زہرا کے مقابلے پہ آیا تھا وہ بھی حق پہ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. اب علی فرماتی ہیں انا المتصدق بالخاتم, میں وہ ہوں کہ جس نے انگشتری صدقہ. یہ بھی ذی الحج کا ہی موضوع ہے. اور پھر خاتم, زہرا نے اب کیا قافیہ ملایا, آواز انا البنت سید العالم, اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو عالمین کا سردار. واہ واہ واہ. اور سبحان. علی کی آواز آئی انا الامام المرتضی, اور میں وہ امام ہوں کہ جس نے اللہ کی مرضیاں خریدی. ایک رات سونا, اللہ جانے علی کا سونا کس قدر خالص سونا تھا واہ واہ. کہ اس میں مرضی الہی تل گئی. اور زہرا کی آواز آئی انا البنت سید المرسلین, اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو تمام تر مرسلین کا سردار ہے. چونکہ ذی الحج میں ایک ہمارے لیے یہ عید ہے, ایک ہمارے لیے ذی الحج کی عید ہے, ایک 18 ذی الحج کی عید غدیر ہے, ایک ہمارے لیے 24 ذی الحج کا مباہلہ ہے. مباہلہ میں پچھلی جو تھی وہ ذی الحج کی جو چندی مفصل ہو گئی تھی. اور ایک اور بات بتا دوں کہ انگشتری کا صدقہ ہونے کا واقعہ بھی 24 ذی الحج کو ہی پیش آیا تھا, اور اس سے پچھلے برس 24 ذی الحج کو ہی آیت تھی نازل ہوئی تھی. اتنا جلال والا دن ہے یہ. اور اسی صحیفات اپنے موضوع کو میں یہاں پر سمیٹتے ہوئے زہرا نے جو بات کی, ایک فکرے میں 18 ذی الحج اور 24 ذی الحج کو کور کرتا چلوں. زہرا نے کہا میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو سید المرسلین. اب میں یہاں پر سوال کرتا ہوں کہ محمد سردار الانبیاء ہے. بے شک. اگر میں آدم سے پوچھوں کہ آپ کے سردار کون ہیں تو کیا کہیں گے؟ نوح سے پوچھوں تو محمد, ابراہیم سے پوچھوں محمد, موسیٰ سے پوچھوں محمد, عیسیٰ سے پوچھوں محمد, آدم سے عیسیٰ تک آؤں سب سے پوچھوں گا کہ آپ کے سید کون ہے؟ محمد. سردار کون ہے؟ محمد. اب کیا یہ سارے کے سارے نبی محمد کی سرداری کا اقرار کرتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کبھی کسی مجمع میں کھڑے ہو کے محمد کہیں کہ کون کون ہے مجھے سردار ماننے والا, کیا یہ سارے انبیاء یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے سردار ہیں؟ بے شک دیں گے. اب 18 ذی الحج کو فقط 1,24,000 حاجی نہیں تھے, عالم ارواح میں 1,24,000 ارواح انبیاء بھی تھی. بے شک. جب محمد نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم بھی سن لے, نوح بھی سن لے, عیسیٰ بھی سن لے, جس کا میں مولا اس کا یہ علی. سبحان اللہ سبحان. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. اور بالکل سمیٹتے ہوئے اسی کے ساتھ 24 ذی الحج عید ولایت, جب آیا ولایت کا نزول ہوتا ہے, کیا عجیب موقع ہے. جناب سیدہ کا بہت فضائل اور مولا علی کا یہ مفاخرہ آپ نے سنا. میں نے آدھا پڑھا, انشاءاللہ بقیہ آدھا محرم میں یا سفر میں, اگر محرم میں موقع نہ ہوا تو 12. ابھی آدھا پڑھا, یقین کریں لکھ کے دے دے. اصل میں جس کتاب میں نا اس میں ترجمہ نہیں تھا, یہ عربی, اب اس نے میں عربی لکھ کے لایا تھا. تو بہرحال وہ سائل آیا, مسجد میں آیا, اس نے کہا کون ہے جو مجھے اللہ کی مسجد میں پھیلا دے؟ کسی نے جواب نہ دیا. یاد رکھیے گا یہ وہ علی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جن کی حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے. علی کو احساس ہے. بے شک بے شک. آج علی انگوٹھی کیسے دے رہا ہے؟ ابھی نہیں علی نے دی, فقیر جانے لگا تھا, اور جانے سے پہلے فقیر نے عرش کی طرف منہ کر کے کہا تھا آئے اللہ تیرے حبیب کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں. اگر عبد الہی علی کی نماز کے دوران علی اگر فقیر مخاطب تھا تو علی نے حرکت نہیں کی. اب بات اذن اللہ پہ آ گئی. واہ 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 واہ. اللہ مخاطب تھا. اب علی نے ہاتھ کو آگے کیا, فقیر نے دیکھا, وہ انگوٹھی لی, اور جانتے ہیں نا وہ 9.5 یا 3.5 مسکال کی انگوٹھی کون سی تھی؟
وہ ایسی انگوٹھی تھی کہ جس کے طفیل سلیمان جنہوں نے اس پر حکومت کی. بے شک بے شک. اور بڑا مشہور و معروف فکرہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ مملکت سلمان کے برابر ہو اسے علی کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. اب علی نے انگوٹھی دے دی, علی نے انگوٹھی دے دی, آیت آ گئی. مولانا وحید الزمان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. اب یہاں سے میں وہ جسے کہتے ہیں نا دم دم والا فکرہ اس پہ وہ قبلہ علی ناصر تلہاڑا کہتے ہیں کہ میں نے علامہ ناصر عباس شہید سے پوچھا تھا کہ ہم 10 منٹ میں مجلس کیسے ختم کر دیں, اور یقین جانیے کہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس گلفشا میں ان کے آغاز کے دنوں میں ایسے ہوتا تھا کہ بہت پڑھنے والے ہوتے تھے تو وہ 10 منٹ میں خطبے سے لے کے مصائب تک پورا موضوع پڑھ لیتے تھے. یہ یقین ان پہ ہی مولا کا کرم تھا. بہرحال انہوں نے جواب میں کہا علی ناصر تلہاڑا کو کہ آپ مجھے دم دم والا فکرہ جشن میں پڑھنا سکھا دیں, میں آپ کو 10 منٹ میں مجلس ختم کرنا سکھا. بہرحال وحید الزمان نے لکھا کہ ہمیں علی ولی اللہ کے فکرہ پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسے لکھا ہوا کہ شیعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, بات ختم. محمد رسول اللہ, بات ختم. مگر جب علی پہ آتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ باللہ, کہتے ہیں پوری ایک ٹرین چلا دیتے ہیں جب علی کا نام آتا ہے. اور جہاں پر علامہ آیت اللہ طالب جوڑی علیہ مقامہ نے فقط کہا کہ بھائی دیکھو اعتراض تمہارا دمدار ہے, جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں, اصل میں یہ اعتراض اللہ میں بنتا ہے. کہ جب اس نے آیت بھیجی تو فقط اتنا کہا انما ولیکم اللہ, بات ختم. ورسولہ, بات ختم. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب علی کی بات آئی پہلی ٹرین تو اللہ نے خود چلائی. جو ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, بس سامعین تولا تبرع کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آج علی نے انگوٹھی دی تھی, آیت آ گئی, اس کے بعد کچھ سکریپ کا مال اکٹھا کرنے والے مسلمانوں کو شوق ہوا کہ ہم بھی انگوٹھی دیں گے تو شاید ہمارے لیے بھی آیتیں آ جائیں گی. انگوٹھیاں دیتے رہے مگر ہوا کچھ نہیں. بس اتنا سن لیجئے اور جشن کو تمام کریں کہ ذکر علی بھی کیجئے, ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے. یہ بندگی کے ساتھ آخری 4 مصرے اور جشن کا سما ختم کرتا ہوں کہ ذکر علی بھی کیجئے, ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے. یہ زندگی کے ساتھ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ.